بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کی تین اقسام۔ پہلی قسم واجب اعتکاف۔ واجب اعتکاف کی منت مانی، مثلا زبان سے کہا اللہ عز و جل کے لیے میں فلاں دن یا اتنے دن کا اعتکاف کروں گا یا کروں گی، تو اب جتنے دن کا کہا ہے اتنے دن کا اعتکاف کرنا واجب ہو گیا۔ یاد رہے، زبان سے منت کے الفاظ بولے بغیر محض دل میں ارادے سے اعتکاف واجب نہ ہوگا۔ سنت اعتکاف۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر سب ترک کریں تو تمام سے مطالبہ ہوگا، اور شہر میں ایک نے بھی کر لیا تو سب بری ذمہ یعنی ذمہ داری پوری کرنے والے قرار پائیں گے۔ تیسری قسم، ان دو کے علاوہ جو بھی اعتکاف کیا جائے وہ مستحب و سنت غیر مؤکدہ ہے، اس کے لیے روزہ شرط نہیں اور نہ ہی کوئی خاص وقت مقرر ہے، بلکہ جب مسجد میں اعتکاف کی نیت کی، جب تک مسجد میں ہے معتکف ہے، چلا آیا اعتکاف ختم ہو گیا۔ مسجد بیت سے متعلق ضروری مسائل اور احکام۔ عورت نے چونکہ مسجد بیت یعنی گھر کی مسجد ہی میں اعتکاف کرنا ہوتا ہے، لہذا یہاں مسجد بیت کی تفصیل اور چند ضروری احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ سوال: مسجد بیت کسے کہتے ہیں؟ گھر میں جو جگہ نماز کے لیے مقرر کی جائے اسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ محیط برہانی میں ہے، یرید بہ الموضع المعد للصلاۃ۔ ترجمہ: مسجد بیت سے مراد وہ جگہ ہے جو گھر میں نماز کے لیے مقرر کی جائے۔ سوال: کیا مسجد بیت بنانا سنت ہے؟ جواب: مسجد بیت بنانا یعنی اپنے گھر کے اندر نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر فکس کر لینا سنت انبیاء بھی ہے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان عالی شان کے اندر بھی مسجد بیت تھی۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بنانے اور اسے پاک صاف رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا، جو اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ لہذا گھر میں مسجد بیت ضرور ہونی چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ مسجد بیت دوسری جگہ کی بنسبت قدر اونچی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً۔ ترجمہ: اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ کرو۔ اس آیت کے تحت تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ اس آیت سے 5 باتیں معلوم ہوئیں۔ رہنے سہنے کے گھروں میں گھریلو مسجد بنانا، جسے مسجد بیت کہا جاتا ہے، یہ ایک قدیم طریقہ ہے، لہذا ہونا چاہیے کہ مسلمان اپنے گھر کا کوئی حصہ نماز کے لیے پاک و صاف رکھیں۔ اور سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی ضرور ان تنفذ و طیب۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں مسجدیں یعنی مساجد البیوت بنانے، انہیں پاک صاف اور خوشبودار رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ کیا امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن نے بھی مسجد بیت میں اعتکاف کیا؟ جواب: جی ہاں، امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن نے بھی مسجد بیت میں اعتکاف کیا۔ ام المومنین حضرت سیداتنا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ظاہری عطا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات یعنی پاک بیویاں اپنے گھروں میں اعتکاف کرتی رہیں۔ میرات المناجی میں ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد آپ کی ازواج پاک یعنی پاک بیویوں نے ہمیشہ اپنے گھروں یعنی مسجد بیت میں اعتکاف کیا۔ فقہا فرماتے ہیں اس یعنی عورت کے لیے گھر کی مسجد یعنی مسجد بیت میں اعتکاف بہت اچھا ہے۔ سوال: کیا عورت کا اعتکاف مسجد بیت کے علاوہ درست نہیں ہوتا؟ جواب: جس طرح مرد کا اعتکاف وقف شدہ مسجد کے علاوہ درست نہیں ہوتا، یوں ہی گھر میں عورت کا اعتکاف بھی مسجد بیت کے علاوہ درست نہیں ہوتا، لہٰذا عورت گھر میں مسجد بیت ہی میں اعتکاف کرے گی۔ در مختار۔ ترجمہ: اور عورت کا گھر میں نماز کی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ اعتکاف کرنا صحیح نہیں ہے، جیسا کہ گھر میں مسجد ہی نہ ہو تو اعتکاف درست نہ ہوگا۔ سوال: کیا گھر میں ایک سے زائد مسجد بیت بنا سکتے ہیں؟ جواب: گھر میں ایک سے زائد مسجد بیت بنا سکتے ہیں، شرعاً اس کی ممانعت نہیں، البتہ جہاں ضرورت نہ ہو، جیسے گھر کے افراد کم ہوں اور سب کے لیے ایک مسجد بیت کی جگہ کافی ہو، تو وہاں بلا ضرورت گھر کی دوسری جگہوں کو مسجد بیت نہ کیا جائے، کیونکہ کسی جگہ کو مسجد بیت بنانے سے وہ جگہ قابل احترام ہو جاتی ہے، گھر کی دوسری جگہوں کی نسبت اسے زیادہ پاک و صاف اور خوددار رکھنے کی احترام کی ضرورت ہوتی ہے۔